السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ سامعین، امید ہے کل کا سبق آپ لوگوں نے ریوائز کیا ہوگا۔ جو صورت پڑھائی تھی تجوید کے حوالے سے، اس کی فضیلت اور ترجمہ تفسیر، ان کو آپ لوگوں نے ریوائز کیا ہوگا۔ آج ہم پڑھائیں گے سورہ ناس۔ پہلے تلاوت، پھر تجوید کے حوالے سے عوام اس میں کیا غلطیاں کرتے ہیں، تجویدی لحاظ سے اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد فضیلت، سیاق و سباق اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، اب تجوید کے حوالے سے عوام اس میں کیا غلطیاں کرتے ہیں اور کون سا قاعدہ یہاں پہ جاری ہوا ہے۔ قل، قاف موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ اس کو کل اعوذ غلط پڑھتے ہیں۔ قاف کا مخرج الگ ہے، کاف کا الگ ہے۔ کاف باریک پڑھا جاتا ہے اور قاف موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قل اعوذ، بہت سارے لوگوں کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا اعوذ، یہ غلط ہے۔ حمزہ بالکل واضح کر کے پڑھیں گے، عین دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ اعوذ، اعوذ، آرام آرام سے اگر آپ لوگ پریکٹس کریں گے، دونوں حرفوں کو الگ الگ پڑھیں گے، یقیناً سیکھ جاؤں گے، مشکل نہیں ہے۔ برب الناس، را پر جبر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، را موٹا کر کے پڑھیں گے۔ الناس کے اندر غننے والا قاعدہ جاری ہوا، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا۔ نون مشدد یعنی جس پر شد ہے، جو مشدد ہے یا تشدید ہے، اس کو نون مشدد کہتے ہیں۔ برب الناس یعنی آواز کو چھپانے کو غنہ کہاتا ہے، فل۔ قل اعوذ برب الناس، فل کر کے نوزی کے اندر آواز انٹر کر کے چھپانا، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ ملک الناس، یہاں پر بھی نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ آخر میں ہم نے سین کی آواز جو سیٹی کی طرح نکلتی ہے وہ ظاہر کرنا ہے۔ ملک الناس، یہ جو آخر میں سین، یہ لازمی۔ الہ الناس، یہاں پر بھی نون مشدد والا قاعدہ۔ من شر الوسواس الخناس، من یہاں پہ اخفا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی نہیں ہے، مطلب چھ جو حروف حلقی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے اگر کوئی نہیں ہے، پھر دیکھیں گے کہ اگر اگلا والا کون سا حرف ہے۔ اگر حروف اخفا میں سے ہے جو کہ 15 ہے تو وہاں پہ اخفا کریں گے، یعنی اس میں بھی آواز نوزی کے اندر، نا کے اندر چھپائیں گے۔ تو یہاں پر من شر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آیا ہے۔ خناس، یہاں پر خا موٹا کر کے پڑھیں گے اور ناس کے اندر نون پر
غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون مشدد ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، بہت سارے لوگ اس کو فی صدور سین پڑھتے ہیں، غلط ہے، سین اور سواد کا الگ الگ مخرج ہے، سواد موٹا کر کے پڑھتے ہیں، فی صدور الناس، ناس کے اندر نون پر غننے والا قاعدہ جاری ہوگا، من الجنت والناس، جنہ کے اندر بھی، جنہ کے اندر بھی اور ناس کے اندر بھی نون مشدد والا قاعدہ جاری ہوگا۔ کل ملا کر آج کے سبق میں جتنے بھی قاعدے جاری ہوئے اس پہ فوکس کیجئے، مشکل نہیں ہے، کوئی بھی سورت جب آپ لوگ ریوائز کرتے ہیں ان کو بار بار پڑھے، ہر حرف کو الگ الگ واضح کر کے پڑھے، جو مشکل لگے اس کے بارے میں سوال کرے۔ اب اس کے بعد اس سورت کا شان نزول اور سیاق و سباق سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اس کو کہتے ہیں معوذتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی، یعنی اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کبھی اس طرح صورتیں مجھ پہ نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا کہ اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سورتوں کی تلاوت کی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ اسی طرح ایک اور فضیلت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی تھی۔ خدا ہمیں ان صورتوں کی تلاوت کرنے کی اور اس فضیلت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے اور سیاق و سباق سمجھتے ہیں۔ یہاں 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں: پالنے اور پرورش کرنے کی، مالک اور شہنشاہ ہونے کی، معبود اور لائق عبادت ہونے کی تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اسی کی ملکیت میں ہے اور اسی کی غلامی میں مشغول ہیں، پس وہ حکم دیتا ہے کہ ان پاک اور برتر صفات والے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ جو بھی پناہ اور بچاؤ کا طالب ہو، شیطان جو انسان پر مقرر ہے ان کے وسوسوں سے وہی بچانے والے ہے۔ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، برائیوں اور بدکاریوں کو خوب زینت دار کر کے لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتا رہتا ہے اور بہکانے میں، راہ راست سے ہٹانے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس کے شر سے وہی محفوظ رکھ سکتا ہے جسے اللہ بچا لے۔ صحیح احادیث میں ہے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، پس میں سلامت رہتا ہوں۔ وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کہہ سکتا ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث ہے۔ اس کے بعد ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس
لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ امید ہے آج کے سبق میں جو پڑھایا گیا تجوید کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، تفسیر، سیاق و سباق کے حوالے سے، وہ آپ لوگ ریوائز کریں گے۔ اس کے متعلق جو سوال ہو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے، اور پلیز ویڈیو کو فی سبیل اللہ دیکھا کرے اور آگے بھی ثواب کی نیت سے شیئر کرتے رہیے۔ دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔